تو نظام جماعت کا جو تصور مولانا مودودی دی ہے ہندوستان پوری دنیا میں کوئی نہیں دے سکا، بہت غیر معمولی. لیکن ہم نظام نہیں نظم بنا دیا اسے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اس کے بعد کی انسانیت، دونوں امت اور اس کے بعد کی انسانیت پر جو سب سے بڑا رحم کیا وہ یہی کہ قرآن کو، عربی زبان کو، قرآن کو کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، تاکہ ہر دور میں آنے والے حالات کے تحت اسے سمجھ کر اپنے حالات کو سلجھانے کی انہوں نے آیت ربانی کی روشنی میں کوشش کی. اسے بر عظیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈی ہوائیں ادھر سے آ رہی ہیں، اس کی عظمت بھی ہے، یہ عظیم بھی ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کہا کہ ٹھنڈی ہوائیں مجھے ادھر سے آ رہی ہیں. تو اس پہلو سے کام کرنے کی ضرورت ہے. آج ہماری ملاقات جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی مشہور شخصیت جناب شبیر احمد خان صاحب سے طے تھی. شبیر احمد خان صاحب ریاست کرناٹک کے صدر مقام اور ہندوستان کے مشہور شہر جسے سلیکن ویلی بھی کہا جاتا ہے، بنگلور میں قیام پذیر ہیں. مولانا نے ملاقات کے لیے فجر کے بعد کا وقت طے کیا تھا، اسی لیے میں اور محترم عبد المجید شعیب صاحب معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ رات کو ہی بنگلور پہنچ گئے. ہم نے نماز فجر ادا کی اور اپنے مقام سے نکل پڑے. ودھان سودھا سے ہوتے ہوئے بنگلور کی ایک مقامی جماعت کی آفس پہنچے، جہاں پر بنگلور سٹی کے معاون ناظم اور مقامی جماعت کے امیر مقامی ہمارا انتظار کر رہے تھے. مولانا اسی شرط پر گفتگو کرنے کے لیے راضی ہوئے کہ وہ کیمرے کے روبرو نہیں بیٹھیں گے. ہم نے بڑی کوشش کی کہ کیمرے کے روبرو یہ گفتگو ہو، لیکن مولانا مصر رہے کہ وہ کیمرے کے سامنے نہیں بیٹھیں گے. کیمرے کے سامنے نہ بیٹھنے کے پیچھے بھی مولانا کے کچھ اپنے دلائل ہیں. جب ہم نے مولانا سے ان کی ذاتی معلومات سے متعلق سوال کیا تو وہ مسکرا کر ٹال گئے. مولانا جماعت کی مختلف ذمہ داریوں پر فائز رہے، رکن نمائندگان بھی رہے، رکن شورا وغیرہ مختلف ذمہ داریاں آپ پر رہیں. گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جماعت اسلامی ہند کی ایک مکمل تاریخ اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہیں. بہرحال ہم نے یوں ہی گفتگو کا آغاز کر دیا. اگر فرد اپنی یہ کارستانی سناتا ہے تو یہاں کی سلیٹ تیار ہو جاتی ہے، وہاں کی سلیٹ ختم ہو جاتی ہے. وہی بول رہا ہوں بھیا، اس کے لیے کر رہے تھے، کیمرے کے لیے تھوڑا کیا. کیمرے کے لیے تھوڑا ہی. دیکھیں گفتگو میں کچھ باتیں رفقا کو موٹیویٹ کرنے کے لگے، اسے کیمرے میں جو ہے مقید کرنے کے معاملات جو ہے دوسرے ہیں. اور اس سے جو آج کے دور میں تحریک جو پسپا ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے تحریک اسلامی جو پسپا ہو چکی ہے، ہو رہی ہے نہیں بولتا، ہو چکی ہے. اللہ کے ہاں کیا ہے، معاف کرنے والا بھی ہونا چاہیے. دوران گفتگو ہمیں بھی ہے نا، کبھی بھی ذمہ داروں سے جب بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں تو ان کے واقعات سنیں تو اپنے لیے سنتے ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ جو ہم نے توفیق دیا تو اس پر عمل ہوتا ہے. تو اس طرح سے اب آج کے دور وہ نہیں ہے کہ ہر آتے بھی نیکی کر واٹس ایپ کو ڈالنا، وہ سب اللہ کے واسطے تم نہ بول کو شعیب صاحب کے واسطے. کیا کرتی معلومات؟ دیکھیں میں ان سے ملا سے تاریخ بولیا، تم نے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا بھی نہیں. ایک پروگرام رکھے تھے، چاروں عمرہ جماعت، پانچوں عمرہ جماعت، ان کے سلسلے میں کچھ بتائیے. تو 1 گھنٹہ شاید ٹھیک ہے جی، امیدواران ارکان کی اس میں 1 گھنٹہ جو ہے مولانا ابواللہ صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا اسراج صاحب، مولانا ڈاکٹر عبداللہ خنصاری صاحب، مولانا جلال الدین صاحب، اور پھر یہ اس میں میقات میں ہوا سب. تو سعادت نہیں جی ہاں، اس میں شفیع باغ بھاگل کوٹ میں ہوا سو، اس میں وہ یہ تھا سر. یہاں جو عمرہ جماعت سے تحریکی نقطہ نظر سے تو ان کے کام اس طرح کی چیزیں. کیا خاص کام؟ دیکھیے بنیادی طور پر ایک ہی چیز جو ہم نہ سمجھ میں، میری سمجھ میں جو آئی اور جو ہم کو مجھے سمجھایا گیا، کسی کا بھی الیکشن ہو کہ تقرر،
یہ خدا کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. ذریعہ ہم ضرور بنتے ہیں لیکن فیصلہ جو ہے اوپر والا کرتا ہے کہ کون ہو اور کیا ہو. تو مولانا ابواللیث صاحب کے پہلے ٹرم میں جتنے کام ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے جو کام لیا، تو دو امپورٹنٹ چیز جو ہے جماعت اسلامی ہند جو کی وہ یہ ہے تشخص اور اس کے ساتھ جو ہے تحفظ. ان کا تشخص کا تحفظ اور پھر ان کی ایمانی کیفیت کے اعتبار سے مسلمان کی حیثیت سے. تو ایک طرف فسادات کو کے ضمن میں جو جماعت فیصلے کیے ہیں، تو اس موقع پر پوری یہ جو ہے کارکردگی ان فیصلوں کے نتیجے میں اور پھر اسے روکنے کے واسطے، ہم آہنگی لانے کے واسطے مشاورت قائم کی. تو ان دونوں پہلوؤں کو ریلیف اور دونوں پہلوؤں کے نتیجے میں یہاں امن و سکون کا یہ جو ہے آغاز ہوا. تو دوسری تلوار جو ہے اندرا گاندھی آنے کے ساتھ لٹکا ڈالی، اور وہ بھی پرسنل کوٹیشن. جی کیا یہ تشخص اور تحفظ کے نتیجے میں جی تو آپ کا دعوت اور اصلاح کا کام متاثر نہیں ہوا؟ بہت بولتا میں آیا تک تو میں جلدی کر رہی ہوں حیدرآباد والے ہاں آنے تک جلدی کر رہا ہوں. تو دوسرا جو ہے تلوار لٹکی آپ کی پرسنل لا کے اوپر، اور وہ بھی نہیں پرسنل لا کے طور پر، اور وہ بھی جو ہے پرسنل لا نہیں ہے. کرمنل ایکٹ کو امینڈ کرنے کے لیے ایک مسلمان کو ہوم منسٹر بنے، ڈپٹی ہوم منسٹر FH موسم بول کر کرناٹک کے اتفاق بنا کر ہے نا اسے امینڈ کرنا چاہیے. تو پرسنل بورڈ بنانے کے سلسلے میں پہلا مضمون مولانا ابواللیث صاحب لکھی دعوت میں ہے، دیکھیے آپ بڑا ضخیم ہے کہ اس کی کیا اشد ضرورت ہے بول کر. تو اس ٹائم پر پورے 24 سال میں یہ دو جو اہم ترین کام ہوئے ان کے دور میں پرسنل بورڈ اور مشاورت کا قیام. اب رہا یہ آپ کا جو سوال ہے، وہ سوال جو ہے مولانا عبدالحی صاحب اور مولانا حامد علی صاحب، حامد حسین صاحب الگ، حامد علی صاحب الگ. مولانا عبدالحی صاحب اور حامد علی صاحب یہ دونوں نے مل کر 68 میں جب اس کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہوں مرکزی مجلس شورا میں سوال اٹھا، اگر ہم اپنے مقصد سے دور ہو گئے ہیں اور جو مقصد تھا دعوت دین کا اس پر کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ جماعت کو باقی نہیں رہنا چاہیے. تو اس پر جو مفصل گفتگو رہی، تو ان دونوں کی آراء کو مد نظر رکھتے شورا اس پر گفتگو کر کر اس نتیجے پر پہنچی، جس میں ہمارے اس وقت کے بہت ہی جید میں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عروج قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ریڈینس کے صدیقی مولانا صدیقی صاحب اور مولانا محمد مسلم صاحب، اس طرح کے بڑی شخصیتیں وہاں تھیں. تو انہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں دلائل دی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دین کا کام کرنے سے ہٹ کر خدمت اور تحفظ کے لیے نکلے ہیں تو یہ سنت انبیاء ہے کہ وقت کے حالات کو اگر وہ ڈیل نہیں کرے تو دعوت دین کا کام نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہی چل کر مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب نے 1970 میں اسلام اور اجتماعیت کتاب لکھی اور تحریک اسلامی ہند کی شرح بھی باندھی انہوں نے. اور وہیں پر جا کر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اسلام اور اجتماعیت میں پڑھی ہے درمیان میں، اگر یہ مقصد سے ہٹتی ہے تو تھوڑے وقت کے لیے بھی اسے نہیں رکھنا چاہیے، تحلیل کر دینا چاہیے، منتشر کر دینا، لفظ منتشر اسے منتشر کر دینا. مقصد سے اگر یہ مقصد سے نہیں ہٹی ہے، درمیان کے جو مسائل آتے ہیں اسے حل کرنے کی تدابیر کے لیے متوجہ رہی ہے. تو 68 کے بعد جو ہے کمیٹی عبدالحی صاحب اور سید حامد علی صاحب ان دونوں ہی پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی اور پورے ملک کا دورہ کیا. قرآن کو، لٹریچر کو ریجنل لینگویج میں لانے کا کام جو ہے تیز سے تیز تر کر دیا. اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ جب کام تیز کرے تو ان کی ٹریننگ کے لیے پابندی لگا کر جیل میں بھیجا. 21 مہینے تربیت کرے ان کی دعوت کا کام کیسے ہوتا ہے، اور جیل میں جو کام کرے ہیں یہ لوگ، اس کی اگر کوئی تاریخ لکھے تو اوپر جا کر دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہمارے RSS کے چیف جن کو نکال دیا گیا سدرشن صاحب بنگلور میں تھے، وہ تو دوران اس میں جو ہے روزانہ قرآن کی تفسیر انگریزی میں ہوتی تھی جیل میں. سارے لوگ جو میسا میں تھے، میسا مینٹیننس آف انٹرنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت، وہ سارے لوگ بٹے RSS کے دیگر اس کے جماعت کے. ہمارے ایک بزرگ تھے ڈاکٹر یس احمد صاحب ابلی کے، ان کو یہی منتقل کیا گیا تھا، وہ اور ڈاکٹر مقبول احمد صاحب بول کر تھے. یہ دونوں جو ہے روزانہ صبح درس قرآن دیتے، پورا قرآن کا درس اور سوال جواب جو ہے اس زمین میں چلا. تو سدرشن بھی اس کے ایک آڈینس میں سے تھے.
اور چل کر اتنے متاثر ہوئے کہ بعد میں چل کر اسلام کو جو ہے حق بجانب سمجھنا شروع کیا. تو بہت عرصے کے بعد ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب اور ان کی جو ہے ان کے 3 لوگ، جماعت کے 3 لوگ، ان کے 3 لوگ فل ڈے جو ہے ڈسکشنس چلے، اور اس میں طے پایا کہ آئندہ ہمارا لائحہ عمل ہوگا. وہ وہاں سے جانے کے ساتھ پہلا RSS چیف جس کو ہٹا دیا گیا اس سے. تو اس پہلو سے تو پھر یہاں وہ دوسری بات ہے، جیل میں جب تھے ایل کے اڈوانی بھی تھے، اس لیے کہ انہوں پورے لوگ آئے تھے سب یہاں سے، واجپئی انہوں سب تھے، بعد سب شفٹ ہو گئے. اڈوانی یہاں، ایل کے اڈوانی یہاں سے ہوا. انہوں جو ہے اردو باہر پڑوس سے تھے، وہاں سے سندھ سے تھے، تو اردو بہت اچھی تھی ان کی. تو جماعت کے لوگوں سے لٹریچر لے کر پڑھتے ہو، تو لٹریچر پڑھتے پڑھتے جو ہے فائنلی ایک کون سی تو بھی سیرت پر کتاب دی تو محسن انسانیت دی ان کو. تو کافی عرصہ مطالعہ کرنے کے بعد لا کر واپس دے کر ہمارے جو رفقا تھے ان کو دیا واپس. بولے اگر تمہارے میں یعنی مسلمانوں میں کوئی ایک شخص بھی اس کردار کا حامل ہو گیا تو یہاں کے باشندے اپنی حکومت ان کے حوالے کریں گے. یہ ہمیں خالی کتاباں لکھنے تقریر کریں. اس کے دوسرا ریورس بول دو سن، ایک صحافی غالباً ونود دوا، ایک صحافی ونود دوا ریسنٹ سے بھی میں بول رہا ہوں 20 سال پہلے کی بات ہے. ونود دوا ایک اسٹڈی سے نا ڈیفنس انالسٹ سے پوچھا کہ دنیا بھر میں مودودی اور خطب ان کے لٹریچر کو ایون مسلم کنٹریز بیان کرے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ہندوستان کے اندر جو ہے اسے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پبلش بھی ہوتے ہیں، چلتے بھی ہیں. ایسے کیوں جبکہ پوری دنیا اس سے یہ ہے خوفزدہ ہے. تو ڈیفنس انالسٹ بولا یہاں اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں جو لوگ اسے پڑھتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان میں جو لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں اور لٹریچر پڑھتے ہیں، ان کے 2 ہی کام ہیں، یا تقریر کرنا ہے، مضمون لکھنا. انقلاب نہیں چاہتے وہ خود بھی نہیں چاہتے، ان کے اندر بھی نہیں ہے انقلاب. تو ہم کو کیا ڈر ہے، پڑھنے تھی. تو یہ ہے نا، یہ دوسرے 5 میں سے ایک مولانا ابواللیث صاحب کا تو یہ رہا تحفظ اور تشخص. اچھا، دوسرے مولانا یوسف صاحب رہے، انہوں 10 سال رہے. مولانا 24 سال رہے پہلے، بعد میں 8 سال 32 سال تھے امیر رہے. انہوں بیچ میں 10 سال تھے، 72 سے 82 تک. تو عالم عرب میں پیٹرو ڈالر کا جب یہ شروع ہو گیا تو اس وقت جو ہے بہت سارا یہ تھا، تو کون نہیں معلوم، ہندوستانی مسلمانوں کے ضمن میں ایک غلط فہمی جو ہے کئی پہلوؤں سے غلط فہمیاں پھیلانا شروع کر دیا، اور یہاں کے لوگوں کو شدھ یعنی انہوں مسلمان نہیں نا، انہوں سب کنورٹڈ، یہ ہے ان کا یہ کوئی اصل نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ جو ہے یوسف صاحب کو ذمہ داری دیا، اور انہوں جو اٹھے اور عربوں میں اس طرح کام کیے کہ ان کے 8 سال کے کام کے نتیجے میں چھٹا اور لاسٹ 6th اینڈ لاسٹ آل انڈیا اجتماع جو حیدرآباد میں وادی عہدہ میں چھٹا اینڈ لاسٹ اجتماع جو ہوا، اس میں غالباً 40 ممالک کے ریپرزنٹیٹیوز تھے، جس میں خامنائی بھی آئے تھے. اس وقت صدر تھے انہوں، آیت اللہ خمینی کے نمائندے کی حیثیت سے وہ بھی تشریف لائے. تو میں واچ اینڈ وارڈ میں معاون تھا، تو سیکیورٹی میں چلنا پھرنا تھا، تو سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی. تو اس طرح سے جماعت کا جو تعارف عرب ممالک میں کرایا انہوں نے، اور بالخصوص ایوانوں میں. تو جماعت کا ایک خط گیا تو سب چیز ہو جاتی تھی. اگر وہ اثر نہیں رہتا تو غلام اکبر صاحب جو ہے باہر نہیں آتے تھے، انہوں ان کے 2 اور ساتھی باہر نہیں آتے تھے. تو اس کے نتیجہ تو بہر کے تحریک کو اس طرح متعارف کرایا گیا کہ اصل دین کی اقامت کا کام جماعت ہی یہاں کر رہی ہے، عربوں میں، اور عربوں کے علماء میں بھی اور ایوان میں. وہ جو کٹر پنتیاں تھے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ مخالفت پر جو اس وقت بھی تھے، اب آج بھی شاید آج کم ہو گیا اس واسطے کہ سعودی چن کو چھوڑ دیا ہے، اب ان کی نہیں سن رہا. تو ان پہلوؤں سے مولانا یوسف صاحب سیکنڈ. اب تیسرے جو یہ ہیں وہ ہے مولانا سراج الحسن صاحب. تیسری بار انہوں پھر آئے مولانا، تو اس میں جو فیصلے وہ ایک الگ چیز ہے. مولانا جلا کیا فیصلے؟
बहुत कुछ खास फैसले नहीं, कंट्रोवर्सी के हिस्सा न करो, सुन लिया आप जानते ये तीसरे नहीं एक सवाल है मौलाना, आप बताइए कि मौलाना अब्दुल्ला साहब के ज़माने में ये काम हुआ, इमरजेंसी हुई, उसमें फिर अडवाणी का जो है ये तबसरा, तो क्या ये खाली बोलना तकरीर करना जब से शुरू हो गया था? नहीं हाँ जी, उसके बाद से शुरू हुआ। उन्हें देखो गया एजेंडा, देखो सेट कर को गया, हमें अमल करना शुरू कर। तहरीक के मेरे नज़दीक 2 अदवार, 70 साल को अगर आप बांटे 2 अदवार, 35 के 50 से 85 तक जो है इर्तिखा की मंजिल देख रही थी वो। 85 यानी इलेक्शन का जो फैसला हुआ, उसके बाद जो है इन्हें तनज़ुल के सीढ़ियाँ उतर रही हैं नीचे, और खुश है कि फिसल बढ़ना अच्छा है, तेज़ी से हम जा रहे हैं आगे। वो एक बच्चे को है ना, एक अमीर मुकामी हमारे दिल्ली के, लेकिन यहाँ अमीर मुकामी ऐसा पूछे, ऐसे कमेंट करते ना क्या हो, मैं बोले हाँ, तो मैं बच्चे को ऊपर उठा लिया, हाथ में उठा लिया छोटे बच्चे को, सीढ़ियाँ चल रहा, उन्हें ना बहुत कुछ करता, क्या आप भाई है कहीं कोई साथ मुझे ये कर रहे हैं सब घर को। जब ऊपर चढ़ जाती नीचे फिसल बंडे को छोड़ खुश होकर नीचे उतरता, वैसा हमारी जमात की है। उन्होंने तंगी से ऊपर चला, मैं खुशी से नीचे उठा रही थी। 35 साल से आप जी। तो तीसरे मौलाना सिराजुल हसन साहब बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उस काम की पुष्ट पर जो इल्मी क़ुव्वत होना था नहीं थी। वो है ना जमात को जोड़े रखे अपनी मोहब्बत और मुरव्वत, और इसके नतीजे में, वरना 1990 में जमात जो इस तकरीबन स्प्लिट टीच नहीं हुई थी, बल्कि कई हिस्सों में बढ़ जाती थी। जैसा 90 के बाद नरसिम्हा कांग्रेस को 13 हिस्सों में बांटे, ऐसा जमात भी कई हिस्सों में बढ़ जाती थी। लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास है, और इसमें भी मेरे अपना ये कि गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना ये कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, मौलाना सिराज साहब को ये कर अपनी एसएयू के मौके पर 86 में उन्होंने हैदराबाद आए थे सर्जरी के लिए, 5-6 माह थे वहाँ, तो क़ाइम मक़ाम मौलाना सिराज साहब को बना कर आए थे, जबकि सीनियर शफी मनी साहब थे, अफजल हुसैन साहब थे, दीगर बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनको क़ाइम मक़ाम बना कर आए थे। और एसएयू की कॉन्फ्रेंस के वक्त जो नौजवान उभर रहे थे, उस वक्त उनमें आने के बावजूद भी सदारत मौलाना सिराज साहब को दिया यहाँ 86 के अंदर। तो नतीजे के तौर पर 1990 में जब ये गलाटे हुए, तो उस मौके पर सबकी नज़रें उनके तरफ गई, और उनको जो है अमीर मुंतखब किया, तो जोड़े रखने में कामयाब हुए। फ़िक्री एतबार से इर्तिखा के सिलसिले में कोई काविशें नहीं हुई। आपके एक चीज़ है कि भाई स्प्लिट का खतरा क्यों था? फैसलों के नतीजे में। वो बोला ना तुम्हें खाली क्या बोलते हैं महंगी सालों का थी, मतलब आप जो हमको समझ में आ रहा नहीं वो मेरा नहीं भाई, मेरा ख्यालात क्या इख्तिलाफ कर सकते हो ना, मैं भी नहीं इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें रिकॉर्ड कर रही ना, बोल सकते हैं जी वही कौन होता हूँ। अरे भाई हर एक क्यों था आपकी नज़र में? जैसे नजवा चल रहा था, जैसे लोगों के दरमियान क्या बोलते हैं तनाज़ा खड़ा हुआ था, इसलिए कि थे हमें यहाँ इधर वार, लेकिन बोला ना, मैं अल्लाह का करम ये कि यहाँ से कश्मीर को भी जाता था, वहाँ के मसाइल भी, वहाँ भी गंभीर मसाइल थे। सैयद अली शाह गिलानी से भी बहुत गहरे रवाबित रहे मेरा, उनके इंतकाल तक भी समझे। बुज़ुर्गों से बहुत ज़्यादा गहरे रवाबित रहे हैं, कश्मीर से केरला तक, इधर टीके अब्दुल्ला साहब, उधर सैयद अली शाह गिलानी। तो उसके मुख्तलिफ पहलुओं से छोड़ दीजिए। एक बात बता देता हूँ कि इन्होंने जो जोड़े रखे फ़िक्री एतबार से ये नहीं हुआ। तो आपके बासित अनवर साहब जो है, अनवर बासित अनवर जो अब्दुल बासित अनवर, वही बासित अनवर साहब जो है सेक्रेटरी तरबियत बने मरकज़ के। तो यहाँ का दौरा किया ना कर्नाटक में, उधर तरफ इधर नहीं आया उधर क्या करे, बेलगाम से लेकर बीदर तक का आकर रिपोर्ट दिया। तो सब खई में जमाती ना थे, जाफ़र साहब थे, शोरा का इजलास बुलाया गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करा। उसमें यही बात बताया कि मैंने दौरा किया और यहाँ के रुफ़ा का लिटरेचर का मुतालिया नहीं है। एक जनरल तकरीबन 1 घंटा रिपोर्ट पेश किया, उसका पूरा लुब्बे लुबाब क्या कहता है, रुफ़ा का मुतालिया नहीं है, ना के बराबर है। मैं और अमीन बाजू बैठते थे शूरा में, मरकज़ में नुमाइंदगान में जो है मैं और रफ़त साहब बाजू बाजू बैठते थे। तो अमीन को बोला कि आज ये बोल रही हैं सुनो, नहीं तो मैच बोल सकती हैं इनको बोला
पूरी 1 घंटे की तकरीर के बाद पूछा, बासी साहब ये आप मरकज़ के ज़िम्मेदार हैं, दौरा की पहचान, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट को स्पेसिफिक कीजिए। आप ये बताइए कि आपने किस किताब का मुतालिया किया जो हमारे रुफ़क़ा ना कर सके, बताइए। नहीं ऐसे नहीं तो क्या कुरान तिलावत करने का वास्ते है, रोज़ पढ़ ले बैठ जाओ घर को, क्या है ये तरीक़ा, सही नहीं है। तो खामोश हो गए। फिर जाफ़र साहब उनको बोला, भाई आप ये बताइए मुझे, गुज़िश्ता 20-25 साल में तहरीक की तरफ से फ़िक्री इर्तिक़ा के लिए कौन सी किताब है जो आपने पब्लिश की और आपने पढ़ी हो और हम ना पढ़े हो? 25 साल से फुक़दान है जमात के अंदर, कोई भी इसका तहरीकी फ़िक्र के इर्तिक़ा के तहरीरों का फ़ायदा क्या होता है? तो इस पहलू से फ़िक्री मौलाना सिराज साहब का उन्वानिस था, 2 उन्वानात थे शायद, आप सुने नहीं, हमें मैं तो सुन के बेजार हो गया था, बोला भी अब वो समझ में आता है क्यों नहीं फ़िक्र व नज़र का इर्तिक़ा बहुत बुनियादी है वो उन्वान। दूसरा जो है तहरीक इस्लामी का रहनुमा नारोल, ये 2 जो है बड़े, उस वक्त बहुत गुस्सा आता, क्या है हर बार ये बोलती है। अब समझ में आ रहा है उन्होंने नहीं बोल कर रहता है, मैं भी है ना उसी उनके साथ ही चलते थे ये बोल क्या। तो मौलाना सिराज साहब उस दौर में जो संभाले, तो नतीजे के तौर पर बात तो संभल गई, लेकिन है ना 2-3 चीज़ें आकर जो है उलझ गई। और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल्ला खंसारी साहब बीच में आए, कुछ ऐसे फैसले करने की कोशिश की जिससे तहरीक को नुकसान था, लेकिन अल्लाह का करम के वो उसकी हिफाजत होगी। वो उन फैसलों को जो है पहले मरहले में तय किया, अब दूसरे मरहले में विड्रॉ कर लिया गया। तो ये फिर उसके बाद जलालुद्दीन साहब हालात के तनाजुर में फ़िक़ी पहलू से बहुत सारे काम करे उन्होंने, लेकिन तहरीकी नुक़्ता नज़र से हो उसे ना स्टेबिलिटी नहीं मिल सकी। लोग जो है फ़िक़ी पहलू से फ़ायदा उठा लेते हैं, 4 शादियाँ कर सकती हैं तो भूल जाते, अदल का तकाज़ा भूल कर 4 शादियों की बातें करते। वैसा है ना तहरीक में भी इसी तरह से। लेकिन 5 से जो काम अल्लाह ताला लिया, फ़िक्र में जो डॉक्टर अब्दुल्ला खंसारी साहब का एक जुमला बोलता हूँ मैं, ट्विन टावर्स के बाद हम एक ख़ास प्रोग्राम किया था, शायद पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटक की जमात थी जो ट्विन टावर के बाद बहुत खुसूसियत के साथ थे, उसके रिपरकशंस और उसके लिए तदारुक के क्या काम हो सकते हैं। तो 3 रोज़ा वर्कशॉप किए थे यहाँ, डॉक्टर अब्दुल्ला खंसारी साहब और हसन रज़ा साहब, या समीनुल हसन भी आए थे और दूसरे। तो उस मौके पर डॉक्टर अब्दुल्ला खंसारी साहब अपने दौरान गुफ्तगू ये बात कहे कि मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा के राइट अप भी जो है ओरिजिनल नहीं है, क्या है उनका जुमला था। तब हमारे एक दोस्त ज़रा जज्बाती और इनके बहुत ख़ास उस्ताद हैं मजीद साहब, अदीब भी थे, शायर भी थे, एकदम बरहमा को खड़ गए, आप क्या कह रहे हैं, क्या सेकेंड हैंड है क्या? तब डॉक्टर साहब बोले नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ओरिजिनल राइटअप से मुराद ये है कि आदमी अगर कोई चीज़ किसी का हवाला देना चाहता है उस ज़बान पर उबूर उसे हासिल होना। इसीलिए इस्लाम हमारे दस्तूर में है इल्म किताब व सुन्नत, तो उसका भी एक वाक़या सुन लीजिए। मौलाना यूसुफ साहब और मौलाना अबुल लैस साहब, इन दोनों के ज़िम्मन में क्या होना चाहिए, कौन ज़्यादा बेहतर है? तो केसी अब्दुल्ला साहब, ठीक है नहीं, उनका 95 में इंतकाल हो गया ना, केसी अब्दुल्ला साहब उसका तज़िया करें, इल्म किताब व सुन्नत मेरी जमात के लिए। तो इल्म किताब व सुन्नत मौलाना अबुल लैस इस्लाही भी हैं, नदवी भी हैं। मौलाना मोहम्मद यूसुफ उन्होंने डबल ग्रेजुएट हैं, ला भी पढ़े हैं और ये भी है। नंबर 2 इल्म किताब व सुन्नत, मौलाना अबुल लैस अरबी के अच्छे माहिर हैं। मौलाना मोहम्मद यूसुफ 19-20 के फ़र्क के साथ वो भी अरबी के अच्छे माहिर हैं। इल्म किताब व सुन्नत इस्तेंबात करने के सिलसिले में, कुरानी आयात से इस्तेंबात करने के ज़िम्मन में मौलाना अबुल लैस साहब अच्छे, उसका इंतबाह करने के सिलसिले में यूसुफ साहब अच्छे हैं। तो इस पहलुओं से जो है हमारे पास ओरिजिनलिटी नहीं रही है, और क्या बोलते हैं आज के कंप्यूटर की इस्तिलाह में कट एंड पेस्ट का मामला, ओरिजिनलिटी है ना बहुत ही कम, बहुत कम क्या ना के बराबर है।
اور اس زمانے میں ایک چھوٹا سا واقعہ، ہمارے ڈاکٹر عبداللہ خنساری صاحب شروع سے جب انہوں ثانوی درسگاہ میں پڑھے، اس کے بعد گئے بنگال میں رہے شانتی اس میں، تو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. اور جب باہر گئے اس وقت بھی جمیل بھائی بول کر ہمارے مدراس کے ایم اے جمیل احمد آتے تو مجھے نا بلاتے، تو 8-10 دن ان کے ساتھ ڈاکٹر عبداللہ خنساری صاحب جمیل بھائی کے ساتھ جا کر آتا تھا. ڈاکٹر فریدی صاحب کے سب کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان کے گھروں کو بھی جائے. تو ڈاکٹر عبداللہ خنساری صاحب کے سے جب ملاقات ہوتی ہے اور یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو ان سے میں یہ سوال کیا کہ یہاں پر مسلمانوں کے درمیان تزکیے کے نام پر جو شرک ہے، اور کسی اس کا پرتو کسی نہ کسی طرح ہم بھی محسوس کرتے ہیں ہمارے اندر بھی ہے، یہ کیسے بول کر. تو انہوں بولے میں اس ضمن میں کافی محنت کیا، کوشش کیا، یہ کیسے بول کر. تو سنسکرت بہت اچھی آتی تھی، تو یہاں کے کلچر کا اثر نہیں ہے تزکیے پر. پھر اس کے بعد میں دیکھا تو دنیا کے مختلف آئیڈیالوجیز میں انہوں فرینچ جانتے تھے، لیٹن کا ایک واقعہ سناتا ہوں، سن لیجیے. ان کو ہمیں گوا بلا، کرسچینٹی میگزیمم وہاں، اور سب سے پرانے ادارے ان کے 800-1000 سال کے گوا میں ابھی موجود ہیں، اور لائبریریز بھی بہت اچھی ہے. تو ان کو ایک 7-8 دن کا دورہ ڈاکٹر عبداللہ خنساری صاحب کا گوا میں رکھے تھے. تو میں بھی ساتھ میں تھا، مولانا ابراہیم سعید صاحب وہ سب ہم ساتھ میں تھے. تو وہاں ہے نا وہاں کی ان کی کالج کو گئے، 7 سال کا کورس بچوں کو پڑھا کر پادری بنانے کا، اور لائبریری بہت یہ تھی، اور ہر بھاشا میں جو ہے پرانے لٹریچر بھی تھا. تو ڈاکٹر صاحب بہت وقت صرف کرے وہاں دیکھنے کرنے پڑھنے فلاں کرنے کا. بعد میں جو ہے تقریباً 1000-1500 بچے اور 200-300 اساتذہ سب کو ہے نا ایک لیکچر دیا. لیکچر میں جو ہے پوری لے کر آ کر فائنل کنکلوڈ جو ہے تثلیث کو جو ہے رد کرے. تو وہاں کے جو پروفیسر بیٹھے تھے، مین ڈائریکٹر، اٹھ کو کھڑ گئے، بولے آپ یہ کیا کر رہے ہیں بول کر. میں بولا میں جو بات بتا رہا ہوں قرآن سے نہیں بتا رہا ہوں، آپ کے پاس جو کتابیں ہیں نیچے لائبریری میں رکھی ہیں اس کی طرف سے بتا رہا ہوں. تو بولے فلاں ریک میں فلاں یہ وہ کتاب ہے، وہ ہبرو میں تھی، وہ لے کر آؤ. لیکن ان کو ہبرو آتی تھی، بورڈ پر لکھے، انہوں جانتے بھی نہیں ہو کیا لکھنے سے، پڑھا رہی ہیں بچوں کو. تو بولے اس میں ہے دیکھیں تثلیث کا تصور اس کے اندر نہیں ہے. پورے بچے تھالے ہمارے پورے پروفیسرس کا پسینہ چھوڑ گیا. اس کے بعد بشپ سے ملاقات تھی، گئے تو نہیں ملتا کر آئے. تو انہوں نے کہا مجھ سے کہ جب میں پورے یہ کریا تو پتہ چلا کہ نہ فرینچ سے، نہ اس سے کسی سے بھی، نہ پرشین سے یہ اس کے اثرات تھے. تو کسی نے مجھ سے کہا کہ زیادہ اثرات 20ویں صدی میں جرمن سے آئے ہیں، اس کے اثرات بہت پڑے ہیں. تو اسے جرمن میں بولے میں تو جرمن نہیں جانتا، نہیں اگر آپ معلوم کرنا ہے تو انہوں کہتے ہیں ایک وقت 2 جنے کا بھی بول دیتا ہوں. ڈاکٹر عبداللہ خنساری صاحب بھی کہا کہ مجھے اب جرمن سیکھنی چاہیے تاکہ یہاں کے تزکیے پر جو پرتو ہے اسے پہچان سکوں. تو انہوں نے بھی جرمن سیکھی. اور فرانس میں حمید اللہ صاحب تھے، ان کو کسی نے جرمن کے اخبارات سے اسلام کے خلاف ایک چھوٹا سا مضمون تھا، اس کا ترجمہ کر بھیجے اور کہا کہ اس کا جواب دیں آپ، بلکہ انگلش میں ترجمہ تھا. انہوں جرمن نہیں جانتے تھے، دیکھے ترجمہ یہ کرے تو انہوں نے سمجھے ترجمہ ان کے احساسات کی عکاسی ہے. کیا ہے جو صاحب پڑھے ہیں ان کے احساسات کی عکاسی ہے، ترجمہ نہیں ہو سکتا. اب مجھے اگر جواب دینا ہے تو مجھے بھی سیکھنا چاہیے جرمن. تو وہ سائڈ میں جو ہے حمید اللہ صاحب بھی جرمن بھاشا سیکھے، ادھر مولانا ڈاکٹر عبداللہ خنساری صاحب بھی جرمن بھاشا سیکھے. پھر جا کر ڈاکٹر عبداللہ خنساری صاحب جب اس کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں سے جو ہے یہ چیز آئی ہے. ایک موقع پر میں ان سے ذکر کیا کہ آپ ذرا اسے ان نقشل قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائیے کہ تزکیے کے نظم میں جو ہے مدارج درجات بولتا ہے. آپ اگر سورہ انفال پڑھے تو وہاں ہے لفظ درجات، دیگر مقامات بھی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ وہاں آتا ہے. تو درجات کے ضمن میں جو ہے کچھ یہ ہونا چاہیے. تو انہوں ایک تقریر کرے نمائندگان کے، اس میں جب امیر جماعت تھے، ہفتے کو وہاں ہفتہ واری اجتماع ہوتا مرکز کا، اس میں جو ہے نمائندگان کے لیے بھی تقریر رکھ دیا.
تو انہوں بھی شریک ہونا، ہفتہ وار اجتماع بھی ہوگا. تو وہاں انہوں نے تقریر کی سورہ حدید کے آیات کو بنیاد بنا کر، جو لوگ فتح سے پہلے خرچ کرتے ہیں اور جو لوگ فتح کے بعد خرچ کرتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اس پر لا کر یہ کرے کہ یہ جو درجہ مدارج ہیں، درجہ بندی ہے، یہ درجہ بندی میں غلطی کی وجہ سے جو اثرات ہمارے اوپر آتے رہتے ہیں، ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ کون کہاں کھڑا ہے. اور اس میں لفظ فتح جو ہے، اس وقت کے لوگ اسے فتح مکہ بھی لیتے ہیں، اس وقت کے لوگ صلح حدیبیہ کو بھی لیتے ہیں، دونوں کو بھی ہے، زیادہ تر فتح مکہ کی طرف. تو انہوں نے بتایا ہر دور کے اندر جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو اس وقت، اور جو جب بڑھ جاتی ہے تو اس وقت، دونوں برابر. تو وہاں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا سبب کیا ہے، لفظ خرچ کیوں آیا ہے اسے سمجھنا پہلے، اس سے پہلے کہ اس کے بعد کے نہیں. جو پہلے خرچ کرتے ہیں اور بعد میں خرچ کرتے ہیں، اصل جو لفظ خرچ ہے وہ صرف مال نہیں ہے، ينفقون کا جو لفظ جہاں پر بھی آیا ہے اس کے لیے نہیں آیا. تو ان پہلوؤں سے انہوں نے ایک زبردست اظہار خیال ہے، غالباً 50 منٹ 1 گھنٹے کا کرے تھے. تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے اوریجنل تھنکنگ. تو ان کا ایک پروگرام بھی کیے تھے دہلی میں، 40-50 لوگوں کو بلا کر لٹریچر کو اثر نو لکھنے کی بات پر. اوریجنل تھنکنگ ان کی، لیکن لٹریچر کے سلسلے میں آج کے حالات میں یہ تو ایک مقالہ میں تو نہیں لکھتا نارملی، عبداللہ جاوید کے پیریڈ میں کچھ مسائل کھڑے ہو گئے، تفاسیر کا حوالہ دے کر بہت باتیں ہونی شروع ہوگی. تو اب تفاسیر کا تو ہمارے بزرگوں کو میں کون ہوتا ہوں، عربی کا یہ کیا بولتے ہیں آبا تا بھی صحیح نہیں جانتا، میں کون ہوتا ہوں بول کے خام. تو اس کے بعد یہ شورا میں مقالے لکھائے گئے تحریک کے لیے کیا ضروری ہے. تو اس میں ایک مقالہ جو اس وقت یہ کر مرکز سے توثیق لیا تھا، وہ مقالہ ہے ابھی بھی. تو اس میں نا یہ بات حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا تھا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اتنے تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تو آپ جان لیجئے کہ وہ خود گمراہ ہے اور آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حالات کے تحت لکھے ہیں تفاسیر، آج کے حالات کے لیے نہیں لکھے انہوں نے. اور آپ آج کے حالات پر اس کا استنباط کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں اسے اپلائی ہونا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے. اس دور کے قرآن کو جو ہے ایک اور آدمی غلط ہے لیکن تفسیر اچھی کیا ہے، غلط آدمی کی تفسیر لے کے کوٹ کرنا مناسب نہیں، لیکن پھر بھی زبان پر آ گیا تو اس نے اس بات کو لکھا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی شرح میں کہ اللہ تعالیٰ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اس کے بعد کی انسانیت، دونوں امت اور اس کے بعد کی انسانیت پر جو سب سے بڑا رحم کیا وہ یہی کہ قرآن کو، عربی زبان کو، قرآن کو کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی تاکہ ہر دور میں آنے والے حالات کے تحت اسے سمجھ کر اپنے حالات کو سلجھانے کی ان آیت ربانی کی روشنی میں کوشش کر سکے. تو یہ پہلو اب جو ہے ہمارے پاس زیادہ تر پہلو کیا ہے، انہوں کیا بول رہے ہیں، انہوں کیا بول رہے ہیں، انہوں کیا کہتی ہیں، انہوں کیا کہتی ہیں، انہوں کیا لکھتی ہیں، انہوں کیا لکھتی ہیں. بھئی ہر آدمی جو ہے اپنے انداز سے لکھتا ہے، اپنے فہم کے مطابق لکھتا ہے، اس کا جو ادراک ہے وہ اس کی مناسبت سے لکھتا ہے. وہ یہ نہیں کہ وہی جو ہے فائنل ہو جائے. تو فکری لحاظ سے ڈاکٹر انصاری صاحب کا بڑے اسٹرانگ تھے. دیکھیے یہ بہت سب بھی اسٹرانگ تھے، لیکن بالخصوص ان پہلوؤں میں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب، ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب، ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی صاحب، یہ تینوں ثانوی درسگاہ کے. لیکن فکری اعتبار سے اور علمی پہلو سے، فکری اعتبار سے اور علمی پہلو سے جو بنیادیں ان کی اسٹرانگ تھی کسی اور کی نہیں رہی. اب جو لوگ ثانوی درسگاہ میں پڑھے چاہیے تھا کہ جماعت کے لیے اپنے خدمات دیتے، سمجھے، اور وہ لوگ آگے بھی بڑھے، خدمات دینا چاہے. اب اس کی ایک لمبی سی کہانی ہے. تو اس موقع پر مولانا ابواللہ صاحب نے کہا کہ آپ اپنی خدمات جو ہے اس طرح سے دیں کہ ساری انسانیت اس سے فیض یاب ہو سکے. تو ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب اپنے علم کی بنیاد پر گئے، زبردست بلاسدی فیصل ایوارڈ جو ہے پورا حاصل کرے اور دنیا کو جو ہے رہنمائی دی. ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب جو
پوری دوسری کاوشوں کو چھوڑ کر عربی کتاب سے کی ایک کتاب ضخیم کتاب غالباً 1500 صفحے کی انگلش میں ترجمہ کر کر اسلام کا جو تعارف ویسٹ کو کرائے. پھر انہوں جو کتاب لکھے اردو میں جو اس کا ترجمہ ہے تصوف اور شریعت، اس کے نتیجے میں وہ جو اسلام دشمن امریکہ کا فارن سیکرٹری تھا نا، کیا نام، حال میں مر گیا شاید انہیں، اسے تک نہیں اسے بھی جو ہے متاثر. تو ویسٹ کو جو متاثر کرے علمی فکری اعتبار سے کام کر کر، ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی صاحب جو ہے بیس کو بہت اچھا پکڑتے تھے. اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک چھوٹی مثال، کرناٹک میں ہم ایک پروگرام کیے تھے، ریلیجن نیسیسٹی آف لائف، کیا ہے، ڈاکٹر عبداللہ خنساری صاحب کی صدارت میں پروگرام ہو گیا. اس کے بعد اشارات جو ہے دعوت میں ان کے مدیر تھے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگ دین کو اور ریلیجن کو ایک کر رہے ہیں، صحیح نہیں ہے. ریلیجن محدود معنی میں ہے، جبکہ دین جو ہے اس کا وسیع تصور ہے. تو آپ دین کو اس کے ساتھ یہ کریں تو آپ کیا جو بھی چاہے کہہ لیں، آپ ان کے تصور میں ریلیجن ہی رہتا ہے، سب محدود دائرہ اس کا. تو یہاں جو ہے خیر وہ یہ تو ایک رہا دعوت و اصلاح کے سلسلے میں اس وقت میں جو ہے کیسا جو ہے سرگرمیاں رہتے تھے. دیکھیے پہلے آپ اگر تحریر مولانا مودودی کو پڑھتے آئے ہیں تو ایک لمبے عرصے تک اصلاح اور دعوت الگ نہیں تھا، ایک ہی عنوان تھا پالیسی پروگرام میں. اس کے بعد جا کر اسے جو ہے آنے والی نسل جب عکس نہیں کر سکی تو اس وقت جا کر جو ہے اس کا یہ رہا ہوا سیگریگیٹ ہوا ہوا. لیکن یہ دونوں اصل جو ہے بیسیکلی ہمارے ایک کنڑا کے ایک ادیب کا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. ہمارے ابراہیم سعید صاحب بہت اچھے آتھر، کنڑا میں ایک کتاب لکھے ہونا، پروادی جیونا متو سندیشہ، محمد صلی اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی دعوت، پروادی جیونا ان کی زندگی اور ان کا پیغام، کیا ہے، ضخیم اچھی کتاب تھی وہ، تو بہت عام ہوئی. تو ایک ادیب خاتون نے اسے پڑھنے کے بعد جو فون کر بولے یہ عنوان غلط ہے. اچھا. تو اس سے کہا گیا نہیں پہلے کتاب پڑھ لیو آپ، اس کے بعد جو ہے آپ کو سمجھ. نہیں میں کتاب پڑھنے کے نتیجے میں جو بول رہی ہوں سب عنوان غلط ہے. کیا غلط ہے؟ پروادی جیونا صحیح، سندیشہ سے یہ متو بیچ میں جو ہے نا پروادی جیون اور ان کا پیغام، یہ کتاب بتاتی ہے کہ وہ غلط ہے. پروادی جیونا نے سندیشہ مت ನಿಮ್ಮಂತ ಅವರು ಮಧ್ಯ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ बढ़ता बीच में तुम्हारे लोग आकर, तुम्हें जैसे लोग आकर इसे ख़राब कर रहे हैं. वरना प्रवादी का ज़िंदगी संदेश मत तो नहीं है, नहीं हो सकता है. यहाँ पे कर्नाटक में कैसे इल्मी और फिक्री काम जो है कैसा रहा नहीं है अभी, कंपेयर किया तो दूसरी जगह को से बहुत हर निखात में जो है जायज़ा लेते तो हर बुलाना में उम्रा जमात से बहुत क़ुर्बत रहती थी और पूछते भी थे कैसा है काम ये. एक मरतबा जलालुद्दीन साहब अमीर नहीं थे, उन्होंने पूछा कि भाई खान साहब कैसे है जमात का काम. तो मैं बोले पूरे मुल्क में जितने 20 हल्के हैं उसमें टॉप जो है कर्नाटक की जाता है. ऐसा हो तुम्हारी रियासत में मैं उसका लंबरदार नहीं हूँ मौलाना, मैं हक़ का तरफदार किसी का नहीं, हक़ का लंबरदार मैं किसी का तरफदार नहीं. मैं इसे क्यों क्या हमारे पास शूरा में अभी वो स्ट्रेंथ नहीं आई जो डाइल्यूट कर सके, जब आएगी तो डाइल्यूट हो जाए. शूरा में अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो डाइल्यूट कर सके. اچھا ایک سوال یہ بھی اٹھتا رہتا، تحریک کو یعنی جماعت اسلامی کو عوامی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیا ہے وہ؟ کیا اس کے بارے میں عوامی کا لفظ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. دیکھیے اسلام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے لیے رمضان کے ضمن میں کیا ہے کہ ایک ماہ سایہ فگن ہونے والا ہے. جی تو کیا عوامی ہوگا، وہ خاص ہوگا کہ کچھ لوگوں کے لیے ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ جو پیغام ہے وہ سایہ فگن ہونے آیا ہے. اور صرف سایہ فگن ہونے سے رکاوٹ جو ہے جتنا علم ہے اتنا
इतनी बड़ी रुकावटें हम खड़ी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें खुद जो है ये नहीं। उसकी एक छोटी सी मिसाल है, हमारे सज्जाद नोमानी साहब, उनसे भी बहुत पुरानी दोस्ती और मुलाकातें होती रहती तब हुई। तो एक मौके पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को जाकर आए थे, तब उन्होंने बताया कि मैं वहाँ गया तो एक मकाम पर पहुँचा तो नौजवान थे, तकरीबन आबादी मुसलमानों की, जो महसूस हुआ कि मुसलमान, लेकिन दाढ़ी वगैरह नहीं थी, बैठे गपशपी कर रहे थे 8-10 नौजवान। तो मैं उनके करीब गया, जाकर सलाम किया, जवाब दिए। तब है ना मैं बैग में से कुरान निकाला, खोला, सामने पेश किया, सफ़े पलटे बंद कर को रख डाले। क्या है? तो मैं ना अफसोस किया कि ये उम्र को पहुंच गई हैं, कुरान से वाकिफ़ नहीं, फिर इनकी ज़िंदगियाँ कैसी। तो कम से कम इनको 2-4 बातें, अब बोले ना अवामी, मैं कम से कम इनको पैगाम देकर जाऊँगा। बोलकर सज्जाद नोमानी साहब फरमाते हैं कि मैं उनके सामने कुछ आयत की तिलावत की, कुरान खोल कर, आगे की आयतें सब उन्होंने तिलावत कराएं। तो अवामी का जो लफ्ज़ है, देखिए हमें अपनी हकीकत को बोल रहे, ये समझते हैं कि मेरी ज़िम्मेदारी उसकी है। सर हमारा रोल ज़मीन पर क्या है उसे महसूस करना। अब हमारी जमात में भी, बाहर भी, जमात में तो रिसेंट उस सवाल को उठाया, अगर कोई शख्स ये कहे कि बर्रे सग़ीर है तो उसके माने है कि हमने अपनी हैसियत को घटा दिया, क्या है, महदूद कर दिया आपने। वजह क्या है? बर्रे सग़ीर नहीं है, बर्रे अज़ीम है। ये ऐसे बर्रे अज़ीम क्यों कहा गया? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठंडी हवाएं इधर से आ रही हैं, इसकी अज़मत भी है, ये अज़ीम भी है। इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने कहा कि ठंडी हवाएं मुझे इधर से आ रही हैं। तो उस पहलू से काम करने की ज़रूरत है। ज़माने में आई थी, अब तो नहीं आई है, अभी है, ज़बरदस्त है, वरना हमें जिंदाश नहीं रहता है आज भी है। तो यहाँ पर नहीं, ज़रा सुन लीजिए। तो इस पहलू से मैं बताया कि मुसलमानों की कुर्बानियाँ, आज़ादी, फलां, क्या नाराज़ हो गए क्या? तो हाँ, मैंने कहा कि आज़ादी में मुसलमानों की और दीगर सबकी कुर्बानियाँ रही हैं, लेकिन जो आज़ादी मिली उसका पहलू देखिए, आपका पस मंज़र देखिए, क्या है पस मंज़र है। वहाँ उस तरफ जो देवबंद है, अब जो पाकिस्तान है उधर भी देवबंद है मदरसा, दिल्ली से जो देवबंद है वहाँ से एक मौला आलिमुद्दीन वहाँ गए थे रमज़ान के महीने में, 27 को, वो ज़माने में 27 ही ख़त्म कुरान समझा जाता था, उसी का अहतमाम भी होता था। बाद में चलकर वो ये हुआ, डाइल्यूट हुआ। तो उस मौके पर 46 अगस्त में वो गए थे वहाँ, और तकरीर करते हुए उन्होंने आखिरी बात ये कही कि ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला जो है आइंदा रमज़ान या आइंदा लैलतुल क़द्र तक इस मुल्क को जो है ग़ुलामी से आज़ाद कर देगा। अच्छा, क्या 46 में, 46 अगस्त में आइंदा लैलतुल क़द्र के साथ आज़ाद कर देगा। 47 आया तो 15 अगस्त लैलतुल क़द्र। कोई मुसलमान क्या, मौलवी साहब भी नहीं बोलता हमारी वजह से अल्लाह ताला जो है तुम्हारे ऊपर रहमत क्या है, ये बर्रे अज़ीम है बोलकर नहीं बोलता। और मालूम भी नहीं। हमारे शोरा में बोला तो एक साहब को ज़रा क्रिटिकल होना बहुत ये कर, क्या बेकार के बारे में, बेकारी से रहेंगे भाई, लेना तो लियो, छोड़ना तो छोड़ो, क्या मैं हुआ कर को कहती है करूँ, जो तारीख़ है वो ये। तो उन्होंने ना कैलेंडर निकाले, प्रभाव आने किसका नहीं किया, निकाल कर ना 47 अगस्त को भेजे, जुमा का दिन भी वो नहीं मालूम था मुझे। अच्छा, तो बेसिकली हमारा जो मामला है मई, ये मई जो है उसका हमेशा घर खाली करते हैं, उन्होंने गुन्ना नहीं आता हो मई में। जो मौका है वो मौका शायद ही दुनिया में कहीं हो। आज भी इस वक्त भी हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए जो मौके हैं, किस किस्म के मौके हैं? सारे मौके हैं। तो बताइए, सऊदी लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, नहीं है उसी लिए भाई, क्यों मैं बताया क्या होता भैया, उनको देखिए खुदा बताता है, उससे रुजू की नहीं, देखिए खुदा को छोड़कर दूसरों से रुजू करे। मतलब मौके क्या है? क्या है
آپ یہی باتیں ایسا بہ رہے نا، چلو جا کو سعودی میں بیٹھیں گے، سب جیلا میں رہتے ذرا وقت میں. ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب کے دورہ امارت میں مرکزی مجلس شورا کا ایک اجلاس ہوا، ایکسٹینڈڈ اجلاس کے نام سے. وہ 20 لوگ ہیں، اس کے ساتھ 80 لوگوں کو جوڑا گیا تھا. ہاں، تو اس میں مجھے بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی. تو اس پہلو سے ایکسٹینڈڈ اجلاس میں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب بھی تشریف لائے تھے مرکز میں. تو انہوں نے غالباً 10-15 منٹ بھی اظہار نہیں، انہوں نے اس وقت ایک بات زبردست بولا کہ یہاں پر مرکزیت ضرور ہے. کیا ہے؟ امیر جماعت ہی کو سارے اختیارات ہیں، مرکزیت ضرور ہے اور اسلامی تعلیمات کا اہم جز ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پہلے جو دور تھا معاون قیمی کا، وہاں امیر الخا نہیں کہلاتا تھا، وہ خیم کے تحت آتے. اب بھی امیر الخا خیم کے تحت ہی آتے ہیں دستور میں، لیکن اسے ایگزیکیوٹ کرنا تھا. لیکن جب ری آرگنائزیشن آف اسٹیٹس ہوا تو اس وقت حلقے کے معاون خیم کی جگہ امیر حلقہ اور اس کی ایک شورا رکھی گئی. اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی گئی کہ جو باتیں بھی یہاں طے ہوں گی وہ مشاورت ہے، فیصلہ نہیں. فیصلہ اس وقت ہوگا جب امیر جماعت توثیق کریں گے. تو ڈاکٹر نجات صاحب نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہر ریاست کے الگ الگ حالات ہوں گے، اور اس زمانے میں 1956 میں مرکزی مجلس شورا نے جو طے کیا دور رس نتائج کا یہ کہ یہاں کی حلقہ بیٹھے سوچے ہمارے ریاست کے حالات کیا ہیں، اس میں کیا ہونا چاہیے، اس کو طے کرے اور توثیق لے کر کام کرے. اور یہ کام ہر جگہ ہونا کیا بھی ضروری نہیں ہے. تو ان پہلوؤں سے حلقے کے مختلف جو حلقے ہیں، مختلف جو افراد ہیں، مختلف جو کام ہیں، وہاں کے حالات کے تحت جو ہے اسے لے کر چلنا چاہیے. مطلب نکاتی منصوبہ تھوڑا یہ اقامت دین ہے. اور بھائی اقامت دین کے لیے اقیم الصلاۃ کی جو بنیاد ہے وہ اگر آپ سمجھے تو 3 جنوں کو پڑھی ہے. ایک ہے ہمارے خرم مراد صاحب کو، ایک ہے ضیاء الہدیٰ صاحب کو، اور ایک ہے مولانا سراج صاحب کے تقاریر سنی ہے. پتہ چلے گا کہ اقامت دین کے لیے اقیم الصلاۃ کیا اہم رول ادا کرتا. اور اس کے اندر جو 14 نکات ہیں سارے نماز کے اندر، وہ خرم مراد کے اس میں بھی ہیں، ضیاء الہدیٰ صاحب کے اس میں بھی. تو ہمیں اقیم الصلاۃ کو جو نماز پڑھنے بنا دیے ہیں، قائم کرنے کا نہیں ہے. پڑھ لیا، زہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، جا کو آیا فلاں کر لیا، لیکن وہ اس کے لیے نہیں ہے. اقیم الصلاۃ کا جو تقاضا ہے وہ بڑا اونچا ہے. اسی لیے 2 جگہ وہاں قرآن میں مختلف آیات آتے، اقیم الصلاۃ بھی آتا ہے، یقیمون الصلاۃ بھی آتا ہے. تو قیمت کا تو پیچھے جو چیزیں قرآن نے کہی ہیں اس کے ساتھ ہے کیا تمہاری نماز ہے، پھر آگے جو کہہ رہے جا رہا ہے اس بنیاد پر ہے کیا، اس کا جائزہ کون لیتے ہیں؟ خود لینا ہے. سراج صاحب کتنے میں تھا؟ انہوں یہاں 24 سال تھے، امیر الخا 26 سال، 58 سے 74 تک، یہ 84 تک. اس سے پہلے معاون قیم تھے مولانا سید عبدالحکیم صاحب، پہلے امیر الخا فرسٹ امیر الخا. ویسے میقات 56 سے شروع ہوگی، 58 میں جو ہے عمرہ حلقہ کے تقررات شروع ہوئے. تو پہلے امیر الخا مولانا سراج الحسن صاحب، دوسرے امیر الخا مولانا محمود خان صاحب، تیسرے امیر الخا ملا محمد اقبال صاحب، چوتھے امیر الخا ابراہیم سعید صاحب. کیا کیا اہم کام ہے کچھ اس کا؟ اس دور کے حالات کے تحت کام ہے، اہم کا لفظ نہیں آتا وہاں. جیسے خصوصیات آپ عمرہ جماعت کی بنا خصوصیات کرتے نہیں. دیکھیے جس دور میں مثال کے طور پر مولانا سراج صاحب کے دور کی بات اگر کریں تو اس وقت سیاست کی طرف جو ہے رخ کرنا پیش نظر تھا کہ سیاست ویلیو بیسڈ، اقدار پر مبنی سیاست. تو ان لوگوں کے، چاہے وہ مولانا، شاید آپ ان کو دیکھے بھی نہیں ہمارے ان کو سے ملاقات ہے کہ آپ کی عبدالرزاق لطیفی صاحب سے نہیں ہے. ان لوگوں ان کی فوٹو مارتے تھے، دیکھا میں ویدان سودا کی. تو عبدالرزاق لطیفی صاحب کا ایک واقعہ سنی. وہ یہاں بنگلور تشریف لائے تھے شورا کے اجلاس کے لیے 74 میں. تو ان کو تھروٹ کینسر تھا، تو ریسٹ کے لیے تھے. تو ان کے ایک شاگرد تھے مولانا سید جمال احمد امین آبادی، امین آباد کے آپ کے آندھرا میں ہے سو شاید. انہوں یہاں ناظم علاقہ تھے، رکن شورا بھی تھے حلقے کے. تو وہاں ٹھہرے تھے ان کے پاس سے. تو مولانا جمال صاحب نے کہا کہ مولانا چلیے ذرا جا کر گھوم پھر کر آئیں گے.
کمرے میں کیوں یہ ہوا اور یہ آپ کی صحت کے حساب سے. تو کہا کہاں جائیں گے؟ کہا کبن پارک جائیں گے, لال باغ جائیں گے, ویدان سودا جائیں گے. تو وہیں روک دیا. اچھا کبن پارک ہے سمجھ میں آیا, لال باغ ہے سمجھ میں آیا, یہ ویدان سودا کس چڑیا کا نام ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہاں پر جو ہے اسمبلی اور کونسل یہی ہے, ایم ایل ایز ایم ایل سیز یہیں آتے ہیں, چیف منسٹر منسٹرس وہیں رہتے ہیں, آئی ایس آفسرس وہیں سے ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں, یہ ساری چیزیں یہیں سے ہوتی ہیں. اس سے اچھا وہاں جائیں گے؟ جمال میاں ہم تحریک اسلامی کے دائی ہیں, وہاں جانا ضرور ہے, شاہد کے حصے سے نہیں, فاتح کے حصے سے داخل ہونا. ناظم علاقہ اس وقت نہیں تھا, پہلے فرسٹ ناظم ضلع انوج بنے سے پہلے وہ بھی نہیں تھا. پوری ریاست 2 حصوں میں تھی. مولانا سراج صاحب ایک حصے میں میر جعفر علی صاحب کام کرتے, ایک حصے میں اقبال ملا صاحب کے نانا یمہ شیخ صاحب کام کرتے. بعد میں ادھر وار جو ہے میر جعفر علی صاحب کی جگہ دوسرے مولانا جمال احمد صاحب ادھر آ گئے. اس طرف جو ہے قاسم صاحب بلکہ ایک ایڈوکیٹ تھے, پریکٹس نہیں کرتے تھے, ایم ایل ایم کر رہے تھے قاسم صاحب, انہوں ادھر کے ذمہ دار ہوئے. اس طرح سے جو ہے پہلے میں تھا. فرسٹ جب آئے تو ناظم ضلع کے حیثیت سے تھے, بعد میں ناظم علاقہ رکن شورا ہوئے. مولانا ابواللہ صاحب کے دور میں ایس آئی او کے فرسٹ پورے زیڈ اے سی اور سی ایس سی کے ممبر کیمپ 8-10 دن کے رکھے تھے, وہ وہیں رکھے تھے. اس کی وجہ وہی تھی کہ شجاعت کے نوجوان پیدا ہوں, خالی جو ہے ہر چیز میں قائم ہوں. تو سب سے پہلی جو کوششیں اور کاوشیں جماعت اسلامی ہند کے اندر ہوئی وہ مولانا ابواللہ صاحب کے دور میں افضل حسین صاحب کو لے کر تعلیم کے میدان میں جو آلٹرنیٹ کھڑا کرے, پوری حکومت حدر گئی. اور مجھے جیسا یاد ہے لاکھوں کی تعداد میں چھپتا تھا لٹریچر, اور نارتھ میں تو میگزیمم پڑھایا جاتا تھا وہ, اور ٹوٹل کانسیپٹ سے بدل کو رکھ دیا. بعد ہمیں آ کر جو ہے نہیں انہوں صحیح نہیں, ہمیں صحیح, مغرب کی چھاپ ہمارے پر, طاغوت نہیں تو بھی پرتو ہمیں, وہ سب بدلو نہ کو بول کر بدل لے کر چلے گئے. تو نظام جماعت کا جو تصور مولانا مودودی دی ہے, ہندوستان پوری دنیا میں کوئی نہیں دے سکا, بہت غیر معمولی. لیکن ہم نظام نہیں نظم بنا دیا اسے. اسی پر جو ہے ڈاکٹر رفت صاحب اور کچھ منتخب رفقا کا, تو اس میں لاسٹ نظام جماعت میرے ذمہ تھا. تب اس پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے رفت صاحب سے کہا کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کے تحت جو ہے ہم پورے کام کر رہے ہیں, لیکن اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے, قرآن اور سنت ضرور ہے ہمارا یہ اساس, ہمارے لیے اساس قرآن, لیکن جو ہم کام کرتے ہیں وہ اجتہادی کام ہے, قرآن اور سنت کا نہیں ہوگا. یہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک نظام جماعت کو یہ نہیں کر سکتے. قرآن اور سنت کو اگر آپ لیں تو جو امیر ہوگا اپنی عمر کے لیے ہوگا, ہمارے پاس جو یہ ہوگا وہ میقات کے لیے ہوگا. میقات کا لفظ جو ہے قرآن میں آتا ہے, لیکن اکثر تازگی کے لیے آتا ہو کہ بھئی آپ جا رہے ہیں تو میقات پر احرام باندھ لیجئے. تو یہ 4 سال کی میقات قرآن اور سنت میں نہیں, یہ ہماری ضرورت پر ہے. تو اس طرح سے ساری چیزیں اجتہادی ہیں. تو رفت صاحب نے صدارت یہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے ذہن میں جو اب تک ذرا یہ تھا وہ ساری چیزیں رفع ہو گئی کہ اب سمجھ میں آیا کہ یہ نظام جماعت کیوں رکھا گیا. اب ہمیں نظام بھی نہیں, نظم بھی نہیں, تنظیم سے بھی نیچے اتر کر منجے کیا ذمہ داری دیتا ہوں. مولانا مودودی اس پہلو سے جو شروع کرے وہ ہے تحریک اسلامی. ہم لوگوں کو مقصد کی طرف بلاتے ہیں, اور جو لوگ اس سے جڑ کر کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہے. تو تحریک اسلامی مقصد کے لیے مولانا قائم کیے, ضرورت کے حساب سے جماعت اسلامی کو شروع کیے, اور وہ جو لوگ پسند کر اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو مقصد کے لیے کام کرنے والے, عہدے ڈھونڈنے والے نہیں, کام کرنے والے, مقصد کے لیے کام کرنے والوں کو جوڑنے کے لیے جماعت اسلامی قائم کریں. اب اس ضمن میں کاموں کو آج کے دور میں آرگنائز کرنے کے لیے لفظ تنظیم استعمال ہوا. تنظیم کے معنی جو ہے کاموں کو مؤثر بنانا, نفوذ کے لیے تنظیم استعمال, نافذ کے لیے نہیں, اپلیکیشن کے لیے نہیں, پینیٹریشن کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ. تو پینیٹریشن نفوذ کے خاطر جو ہے تنظیم کا یہ کیا. اب اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ مقصد کے خاطر آپ کو جو ہے ادارے قائم کرنا. تو ادارے بذات خود مقصود نہیں, مقصد کے لیے ادارہ. مثال کے طور پر کرناٹک میں پہلا ادارہ جو قائم ہوا
وہ شانتی پرکاشن دوسرے ناموں سے پہلے تھا، وہ کنڑا دارالاشاعت اسلامی ساہتیہ پرکاشن، پھر ایڈل پبلیکیشن، پھر ہے نا شانتی پرکاشن بنیا ہوا، مقصد کے لیے وجود میں لایا گیا، اور نتیجے کے طور پر بڑے بڑے صحافیوں کو متاثر کیا، ادیبوں کو متاثر کیا، یہاں تک کہ یہاں کے ایک چیف جسٹس تھے نٹور سیمناز بول کر، وہ بہت پسند کرتے، جب ان کو معلوم ہوا کہ شانتی پرکاشن کی پریس کانفرنس چل رہی ہے تو وہاں آ گئے انہوں۔ تو ابراہیم سعید صاحب ذرا ریزرو ٹائپ تھے، تو ایک کمپلیکیٹڈ کوشچن کو ان کی پوچھ دیا تو خاموشی اختیار کر گئے انہوں۔ تو انہوں جو ان کے نٹور سیمناز تھے ڈائریکٹ اسٹیج پر آ گئے، مائک اٹھا لے کو کنڑا میں بولے، اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھیے، میں بھی اس کا ایک ممبر ہوں، مجھ سے پوچھیے، چیف جسٹس آف کرناٹکا، مجھ سے پوچھیے۔ تو تحریک ادارے کو جو ہے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بہت زوردار یہ تھا یہاں۔